السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے. اور نریندر مودی جو ہیں وہ ان کے استقبال میں ہم نے کوئی کمیاں نہیں چھوڑی، ان کے کھانوں میں کوئی کمیاں نہیں چھوڑی، لیکن وہ تھوڑی دیر پہلے جب افغانستان سے آئے تو وہ پاکستان کے متعلق وہ کافی اپنا جو ہے زہر اگل کے آئے ہیں وہاں پہ اسپیچ میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا. اور دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کے اندر بھرپور عزائم بن چکے ہیں اور ان کا یہ اب اعلان ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی ایک ہو گئے تھے، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے عنقریب ایک ہو جائے گا، خدا نخواستہ. اور وہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کو تھریٹن کرنے کے لیے انہوں نے سیاچین کے اوپر 2 ایئر بیسز بھی بنا لیے ہیں. سیاچین کے اوپر ایئر بیس وہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں. یہ مت سوچے گا کہ انہوں نے چائنا کو اٹیک کرنا ہے، یہ فیلسی ہوگی. اس بات کے اوپر بات سوچنا بھی بیکار ہے. دوسری جانب یمن کے اندر ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے بھرپور طریقے سے. یمن میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ قتل عام ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا اس طرح سے خون ریزی ہو رہی ہے کہ میں اگر آپ اس کی تفصیلات بتاؤں گا تو شاید ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو لاگو قواعد و ضوابط ہے پیمرا کے وہ اس کی اجازت نہ دیں. میں آپ کو وہ تصاویر نہیں دکھا سکتا کیونکہ اب میرے پاس ایویڈنس ہے تصویروں سے کہ جہاں پہ چھوٹے بچے، نوزائیدہ بچے یمن کے اندر ہسپتالوں کے اندر یعنی جو وارڈز میں تھے، پیدائش جہاں پہ ان کی ہوئی وہاں پہ ان کو مار دیا گیا. تو اس میس لیول پہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور ہم میں سے سب کے سب چپ بیٹھے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں کہ یمن میں کس طرح کی خون ریزی ہو رہی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ یا ہم سنی ہیں یا ہم شیعہ ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں یا ہم بریلوی ہیں یا ہم حنفی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں، ہم پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی پوتا، سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، باغی ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں آج کل، اور میرے ساتھ شامل ہیں ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، بڑے عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، سید زید زمان حامد. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آصف علی پوتا صاحب، ویری کوئکلی انڈیا کے متعلق مجھے ذرا بتائیں کہ یہ ایک کیسے ہو جائیں گے؟ ایک اس طرح سے ہو جائیں گے کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور پاکستان کا اتحاد بن چکا ہے. یہ اناؤنس ہونے کے قریب ہے اور یہ اتحاد جب بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چائنا کی چھٹی کروا دی. چائنا کی چھٹی کروا دی اور اپنے جو روس ایک ابھر کے آ رہا تھا طاقت کے طور پہ، پھر دوبارہ سے اس کو آپ نے دبا دیا. اور روس جتنا آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے امریکہ نہیں کر سکتا، اسرائیل نہیں کر سکتا، انڈیا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا. اب انڈیا، پاکستان، اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں سعودی عرب پیش ہے. اور سعودی عرب، یہ تو فزیکلی ایک کرنے کی بات کر رہے تھے. نہیں، جب یہ اتحاد بنا ہے تو اب یہ اتحاد جائے گا اس طرف کہ فزیکلی ایک نہیں کرنے. جس کو میاں نواز شریف نے کہا ایک پتلی سی لائن نہیں تو ہے، بارڈر جو ہے. ہاں، پتلی سی لائن. نہیں، کیا کون سی پتلی سی لائن ختم کر دی ہے. اسٹیٹ جو بنتی ہے وہ 4 عناصر سے بنتی ہے، ایک علاقے سے، ٹیریٹری سے، ایک آبادی سے، ایک حکومت اور ایک اقتدار اعلیٰ. جب آپ کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے تو اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے. اقتدار اعلیٰ آپ کا یہ ہے کہ بغیر ویزوں کے آپ یہاں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 11:30 بجے اس نے فون کیا کہ جی میں آپ کے ملک میں آنا چاہ رہا ہوں. کیا اس نے افغانستان سے ویزے لیے تھے؟ کہاں سے ویزے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بارڈر ہی نہیں رہا، آپ کا ویزا ہی نہیں رہا، آپ کا اقتدار اعلیٰ ہی نہیں رہا، آپ کا ملک ہی نہیں رہا. جب آپ کا ملک ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو اناؤنس کر دیا. یہ تو صرف آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے والی بات ہے کہ جی خیر سگالی کا دورہ. کوئی خیر سگالی کا دورہ نہیں تھا، یہ پری پلانڈ دورہ تھا. اور برکھا دت اور انڈیا میڈیا اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت پہلے، جیسے جندال کا کیا کام ہے یہاں آنے کا، وہ اس سے دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی ہوتی ہے مثلا میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں یہاں 24 میں آیا ہوں، تعلق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بزنس کا تعلق ہے نا. تو یہاں تو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ تو وہ روٹ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ کس روٹ سے جو افغانستان میں سٹیل کتنے ہے ٹنوں کے حساب سے جہاز وہ بائی روٹ یہاں سے گزرنا ہے. اور زید احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. واٹ اے پلیزر ٹو ہیو یو سر ود اس. یہی سوال آپ سے کہ یہ ایک کیسے ہو جائیں گے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انڈیا میں ابھی ہے؟ مبشر، میں اس بات کا پوری طرح قائل ہوں. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بالکل سچ ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اب ایک بڑا ملک بن جائیں گے.
وہ جو صرف اختلاف ہے جو وہ نہیں جانتے کہ اس بڑے ملک کا نام پاکستان رکھا جائے گا انشاءاللہ. اور جس چیز کی طرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ آخر دور میں ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس بڑی جنگ کے لیے ماحول بنتا جا رہا ہے اور خود انڈین زائنسٹ، خود ہندو زائنسٹ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے. اس سے پہلے اجیت کمار ڈوول کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں وہ صاف کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک 4th جنریشن وار کر رہے ہیں، ایٹمی دور ہے، ہمیں کھل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، ہم پہلے پاکستان کو اندر سے تباہ کریں گے، تحریک طالبان کو سپورٹ کریں گے، تحریک طالبان کو ہم دارالعلوم دیوبند کے ذریعے کنٹرول کریں گے اور پھر ہم پاکستان آرمی کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ جب ہم پاکستان میں داخل ہوں تو یہ ہمیں روکنے والے نہیں ہوں گے. اور آج سے چند روز پہلے نریندر مودی نے جب ڈھاکہ میں جا کر مکتی بہانی میں اور ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں اپنا کردار بتایا تھا تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا اور اب یہ پاکستان، اب یہ بنگلہ دیش کو بھی اناہیلیٹ کرنے کی، اس پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور مگر یہ شروع کریں گے جنگ، یس، لیکن انشاءاللہ ختم اس کو ہم کریں گے. اکھنڈ بھارت نہیں بنے گا، ایک گریٹر پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اب جو ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ زید حامد ہمیشہ انڈیا سے جنگ کی بات کرتا ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ایک طرف امن کی باتیں اور دوسری طرف یہ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں الجزیرہ نے بھی اس کو پورا رپورٹ کیا ہے اور آپ نے شاید اپنے ٹویٹر اس میں بھی دیا ہے کہ 25 دسمبر کو الجزیرہ چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رام مہادیو، نیشنل سیکرٹری بھارتی جنتا پارٹی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ 60 سال پہلے بٹواری کی وجہ سے الگ ہونے والے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ایک بار پھر پاپولر گڈ ول کی وجہ سے ایک ہو جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کا ماننا ہے کہ کچھ تاریخی وجوہات کی وجہ سے بٹوارا ہوا لیکن جلدی یہ ملک مل کر اکھنڈ بھارت بنائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ باحیثیت آر ایس ایس کے ممبر وہ بھی اس اکھنڈتا پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ صرف پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. زید صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی ٹیلی ویژن پہ کسی اینکر نے یہ بات کی ہوتی یا کوئی جرنلسٹ نے یہ بات کی ہوتی یا کسی تجزیہ کار نے اگر یہ ایک تجزیہ کیا ہوتا تو پھر تو میں اس کو ڈیفرنٹلی دیکھتا. لیکن یہ بہرحال جو ہے رام مہادیو ہیں، نیشنل سیکرٹری ہیں، ان کی بات کو میں لائٹلی نہیں لے سکتا. پھر میں سمجھتا کہ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کے درمیان کوئی بارڈرز نہیں رہیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال پہلے جو بٹوارا ہوا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور اکھنڈ بھارت کی جو بات جو آپ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے تو اس کو ابھی تک پاکستان فورن آفس نے کنڈیم نہیں کیا. پاکستان میں جتنے سو کالڈ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا. تو یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات نہ کریں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، پاکستان کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، یہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، بننے نہیں جا رہا، بن نہیں سکتا. پاکستان آرمی کو آپ ڈسکاؤنٹ نہ کریں نا. جنرل راہیل اور جنرل رضوان اور ہمارے کور کمانڈرز اور پاکستان آرمی بھی بیچ میں کھڑی ہے اور اللہ کے فضل سے پیٹریوٹک آواز بلند کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے محب وطن لوگ ابھی زندہ ہیں. ہماری لاشوں کے اوپر سے ہی کچھ یہ کر سکیں گے؟ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان میں حکومت نہیں ہے. آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. کوئی فورن منسٹر نہیں ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر پاور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، بلاکس بن رہے ہیں اور ہمارے پاس فورن منسٹر ہی نہیں ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کے پاس کے نزدیک اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ کوئی فورن منسٹر مقرر کیا جائے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب نے ابھی 34 ملکوں کا اناؤنس کیا، ایک سیکیورٹی الائنس کی بات کی، پاکستان کے فورن آفس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت جو انڈیا کے ساتھ جو مودی جو پہنچا ہے لاہور میں، اس کے ساتھ اجیت کمار ڈوول اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھا ہوا تھا اور پرائم منسٹر کے ساتھ صرف اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے.
تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان گورنمنٹ کس انداز میں چلائی جا رہی ہے. ایک فیملی بزنس افیئر ہے, ایک بزنس کارٹیل ہے, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کوئی نہیں ہے یہاں پہ. مگر اس بات کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں فوج بھی موجود نہیں ہے اور پیٹریوٹس بھی موجود نہیں ہیں اور یہ ہر قسم کی خرافات کرتے چلے جائیں گے اور کوئی مزاحمت نہیں کرے گا. سوری, مزاحمت بھی ہوگی. اکھنڈ بھارت کے خواب کو ہم پیروں تلے روندیں گے بھی, اور انشاءاللہ گریٹر جب وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر سکتے ہیں, پھر ہم گریٹر پاکستان کی بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب وہ فورتھ جنریشن وار کی بات کر سکتے ہیں ہمارے اوپر, تو ہم کھل کے نیشنل پالیسی کیوں نہیں بناتے کہ ہم بھی ان کے خلاف فورتھ اور ففتھ جنریشن وار ڈپلوائے کریں گے؟ کیونکہ اجیت کمار ڈوول پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس کی, وہ بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, کوئی بچہ نہیں ہے وہ. جی اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کا سیکورٹی ایڈوائزر آ سکتا ہے تو ہمارے بھی جنرل جنجوا نے اسحاق ڈار کے تھرو یہ پیغام پہنچایا تھا پرائم منسٹر کو کہ میں اویلیبل ہوں, میں پہنچ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو نہیں بلایا گیا, اور بہت سارے لوگ پہنچ سکتے تھے. 4 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد کا لاہور کا, اور لیکن کسی کو نہیں بلایا گیا. گھنٹے کا ہے کہ بائی ایئر آ جائیں, آدھے گھنٹے نہیں, جہاز بھجوا دیں, اپنا پرائم منسٹر جہاز بھجوا دے, چیف منسٹر اپنا جہاز بھجوا دے, 2 گھنٹے میں آ سکتے ہیں. جہاز کس لیے ہوتے ہیں؟ انہی ایمرجنسی کے لیے ہوتے ہیں. ایون وہ امزا کے لیے مرغی اور اس کا سوپ بھی لینے جاتے ہیں. ہاں, آپ کو نہیں پتا. لیکن جہاں تک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ, انڈیا, اسرائیل کے اور پاکستان کے الائنس کی, اس میں آرمی کو شامل نہیں کر رہا. یہ حکومت ہے, پاکستان کی خواہش ہے, یہ اس موجودہ حکومت کی خواہش ہے, اور یہ آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے ایک یہاں حافظ سعید کی تو بات کی گئی, یہاں داؤد ابراہیم کی تو بات کی گئی, یہاں اگر 120 لوگ وہ لا سکتے ہیں اور پرائم منسٹر آ سکتا ہے اور بحفاظت واپس جا سکتا ہے, تو کیا ہم 20 کرکٹر سارے کے سارے واپس چلے گئے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ شاید 20 یہاں رہ گئے ہیں, اور جس طرح یہاں پہ رہتے ہیں, جس طرح یہاں پہ آتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ مچھیروں کے روپ میں جاتے ہیں اور پھر آفیشلی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پہ. اور جس طرح سے وہ آتے ہیں کہ کتنا یہ آرگنائزڈ ہے کہ پکڑتے اس کو غیر قانونی طور پہ, چھوڑتے ان کو تربیت دے کے راہ والے جو ہیں وہ قانونی طور پہ ہیں. تو اسی طرح سے پتہ نہیں, جب ویزا ہی نہیں, جب انٹری نہیں, جب کچھ نہیں, اگر ایک لسٹ بنا کے میں آپ کو دے دوں کہ جی یہ مبشر صاحب یہ لسٹ ہے, یہ میرے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو اس میں پتہ نہیں کس کا نام کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ گوادر کے ساتھ ہوتا کیا. ایک جو 2-3 دن پہلے جو ایک بڑا کامیاب فنکشن ہوا ہے, اور اس کے فنکشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں گوادر میں اور بلوچستان میں کیا نتائج نکلتے ہیں, اور کس طرح سے وہ جو ہے چائنا کو جو ہے وہ آپ بالکل پشت میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ 20 کرکٹرز کی تو وہ بات نہیں کر سکے. وہاں ہمارے اپنا کرکٹ کے اعلیٰ حکام جاتے ہیں تو ان کو ہوٹل سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. شیو سینا والے آ کے ان کے دفتر تباہ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم پھولوں کے لے کے, اور یہاں پہ یہی بحث, ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ جی مودی نے 2 پکوڑے کھائے کہ ایک سموسا کھایا, اس نے پنیر پالک کھائی کہ اس نے فلاں کھایا, اس نے دایاں پاؤں چھوئے یا بایاں پاؤں چھوا ہے. وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں, 120 وفد کے ساتھ آئے ہیں. وہ امریکہ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں سارک کنٹری کو کیوں اس نے بلایا تھا. سارک کنٹری کو اس لیے بلایا کہ میں نے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات ٹھیک کر لی ہیں, میں نے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر لی ہیں, اب مجھے سلامتی کونسل کا ممبر بناؤ. وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں, وہ ہر طرف سے پلاننگ کر رہے ہیں. یہاں صرف سٹیل اور بزنس کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور حسین نواز کو 5 منٹ تک اس کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ بیٹا ہے, یہ سنبھال رہا ہے بزنس, یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو یہاں پہ اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو وہ اپنا حکومت پاکستان کیوں نہیں بات کر سکتی. آصف علی پوتا میرے ساتھ ہیں, سید زید زمان حامد ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد جب میں آؤں گا ان تک تو ہم انڈیا کا آپ کچھ بتائیں گے, اور پھر یمن پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ ہونے والی خون ریزی جو ہے اب اس سے پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اور وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. یمن کے متعلق آپ یاد کریے گا کہ آپ کو کیا پتا ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں, آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہاں کالجز میں, ہسپتالوں میں, اسکولوں میں اور عبادت گاہوں پہ جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے. علمان الحفیظ, آئی ول گیو یو ایویڈنس آف دیٹ. ٹیک اے بریک. اور آئین ہر طرح سے پامال کیے جا رہے ہیں اپنے ہندو آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی سالمیت کے اگر ہمارے حکمران جو ہیں
وہ پرواہ نہیں کریں گے. 25 دسمبر کو یوم قائد نہیں منایا جائے گا بلکہ یوم وزیر اعظم کے طور پہ کیک کاٹا جائے گا. اور وزیر اعظم جو ہیں آفیشلی پہلی باری مزار قائد پہ بھی نہیں حاضری دینے گئے اس دن, اگر آپ یاد کریں تو, اور وہ رائیونٹ کے اندر ہی رہے. یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں زید زمان حامد؟ دیکھیے مبشر, اس کے لیے بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے ہر کولیشن پارٹی سندھ گورنمنٹ میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, چاہے وہ سینکڑوں افراد کو بلدیہ کی فیکٹری میں زندہ جلانا ہو, چاہے وہ بھتہ خوری ہو, ٹارگٹ کلنگ ہو, ملیٹنٹ گینگز ہوں, ڈاکٹر عاصم ہو, دہشت گردوں کا علاج کرانا ہو, ان کو پروٹیکشن دینی ہو, MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ ساری جماعتیں اس دہشت گردی میں شامل ہیں. جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک لٹرلی دنیا کے کسی بنانا ریپبلک یا فیلڈ اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوتا. اور فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کردار ہے ان کی طرف؟ جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اس وقت خاموش ہے اس معاملے پر بھی. آپ نے کوئی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ سنا؟ جبکہ سندھ دھمکیاں, جبکہ زرداری دھمکیاں دے رہا ہے, آصف بلاول دھمکیاں دے رہا ہے کہ جیسے وفاق نے سندھ پر حملہ کر دیا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم اپنی جماعتوں سے تو ہم لڑائیاں کر لیں گے, ملک کی جماعتیں ہیں, لیکن یہاں تو انڈیا کا مسئلہ ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, یہ نریندر مودی سرکار کا کام. آپ کو مبشر, آپ کو ہم یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان اور داخلی دہشت گردی کے خلاف پرائم منسٹر خاموش ہے, اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس پارٹنرز کے خلاف بات کرے گا؟ یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے. کتنے ارب ڈالر یہاں سے 5 یا 6 ارب ڈالر کچھ عرصے کے اندر انڈیا بھیجے گئے ہیں. کس کے بزنس انٹرسٹ ہیں کہ جو اتنے اربوں ڈالر انڈیا جا رہا ہے؟ آپ نے جندال فیملی کا ذکر کیا, خود انڈین جرنلسٹ پرکھا دت جیسے لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کس طرح بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے جس میں پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, پاکستان آرمی شامل ہی نہیں ہے, قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ آ کے آپ سے ممبئی کی انویسٹیگیشن مانگتے ہیں, افغانستان تک رستہ مانگتے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی بات کشمیر پہ نہیں ہے. ایک لطیفہ اب آپ کو سناتے جائیں. یا آپ نے بات کی قائد اعظم کی سالگرہ کی, وہاں کیک کاٹا گیا نواز شریف کی سالگرہ کا. وہ شاید نواز شریف کی سالگرہ کا کیک نہیں تھا. مودی کو اگر پتا ہوتا کہ یہ داؤد ابراہیم کی سالگرہ بھی اسی دن ہے تو شاید وہ کیک نہ کاٹتا اس دن. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے حافظ سعید اور داؤد ابراہیم پہ بڑی کھلی گفتگو کی ہے وزیر اعظم نواز شریف سے. ہاں, لیکن اپرینٹلی کیک بھی اس کی سالگرہ کا کاٹا ہے انہوں نے. لیکن بٹ دا پوائنٹ ہے کہ ان کو کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. نواز شریف کو اس کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ قوم کی طرف سے یا فوج کی طرف سے نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف حجت بنتی جا رہی ہے. جس طرح زرداری کا اپنے دہشت گردوں کا دفاع کرنا ان کے خلاف حجت بن رہا ہے, اس طرح نواز شریف کی یہ ساری کارروائی بھی ان کے خلاف حجت ہے. تسلی رکھیں, اس بات پہ مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ پرومسز مودی سے کریں گے اس میں سے ایک بھی اللہ کے فضل سے پوری نہیں ہوگی. نہ کوئی کشمیر پہ سمجھوتا ہوگا, نہ افغانستان تک ان کو راستہ دیا جائے گا, نہ ہم کسی صورت میں بھی انڈیا کے ساتھ ان شرائط پہ دوستی کریں گے. دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی. اب تو جنگ کی بات کریں جب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کی بی جے پی کا سیکٹری یہ بات کر رہا ہو کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اس کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا کہ اندھا گونگا اور بہرا ہی ہوگا جو پاکستان میں یہ کہے کہ انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے, جنگ کی باتیں نہ کریں. جنگ تو وہ کر رہے ہیں, اب تو صرف جواب دینا ہے ہم نے اس کا. بھٹو صاحب یہی کہا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی خواہش تو ہے کہ ہم دوستی کریں. دوستی نہیں کریں, بزنس کریں. نہیں, ہم ان کے نیچے لگ جائیں, بلکہ نیچے کیا لگ جائیں, ہم لیٹ جائیں. اور وہ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹ کے بزنس کر رہے ہیں. اور بزنس میں بھی یہ دیکھیے گا کہ وہ بنیاں ہیں اور بنیے سے یہ ہمارے لوگ بزنس نہیں کر سکتے اور نہ جی سکتے ہیں. وہ ان کو کھا جائیں گے. وہ جو جندال ہے نا, وہ جندال نہیں ہے, وہ ان کی جان لیوا جنجال ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ ان کو کھا جائیں گے. یہ صرف دیکھتے رہ جائیں گے. یہ صرف آلو ٹماٹر اور پیاز اور گنڈے اور انہی چکروں میں ان کو الجھائے رکھیں گے اور 100-200 ٹرک لے کے آتے رہیں گے اور آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتے رہیں گے اور واپس جا کے. اور جس طرح سے کیا آپ کے خیال میں ان کا جو نیشنل سیکرٹری ہے اس نے بغیر پوچھے مودی کے یہ بیان دیا ہوگا؟ اور اس نے پھر وضاحت کی, اکھنڈ بھارت کی وضاحت بھی کی کہ پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے, شاید ان کو ہندی سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا کہ جس طرح 2 جرمن
اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اس نے یہ کہا کہ یہ ہم میں شامل ہو جائیں گے. اگر اکٹھے ہونا ہوتا تو وہ اور بات تھی، ہم میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں ایک گروپ ہے، بعض چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں، بعض انجانے میں کی جاتی ہیں. زاہد صاحب نے صحیح کہا کہ داؤد ابراہیم کی سالگرہ کا کیک کاٹا، چونکہ نواز شریف کی تو سالگرہ ہے ہی نہیں 25 کو، 21 مئی بنتی 20 مئی، یہ 20 مئی غلط کیوں کر لی ہے، یعنی چینج کیوں کر لی؟ وہ اس لیے کہ غلطی ایک چینل نے بھی کی ہے. اس دن اس نے کہا میاں محمد قائد اعظم کی آج یوم ولادت تھی. یہاں تک باتیں جا رہی ہیں، اور یہ اتنا ہمارا چھوٹا پن ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کے بڑے سینئر لوگوں سے ملتے ہیں. ان کے ایک ہمارے گئے تھے وزیر اعظم، وہ گاندھی کے کیا اس کو کہتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے اینیورسری، نہیں اینیورسری قبر کو جو کہتے ہیں ان کو، اس پہ گئے تھے. تو اگر یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب میں اسلام آباد نہیں ہوں، میں لاہور میں ہوں، تو یہ کہتے کہ جی آج ہمارا بانی ہے پاکستان کا یوم ولادت ہے، میں کراچی ہوں، آپ کراچی آ جائیں. تو کراچی کا گیسٹ ہاؤس اویلیبل نہیں تھے، کراچی ان کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا، گورنر ہاؤس، اور وہاں سے لے کے ان کو کہتے آئیں چلیں پھول چڑھائیں. تو پھر پتا چلتا مودی کتنا پاکستان سے پیار کرتا ہے اور کتنی یہ خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے. آصف پوتا صاحب اور زید زمان حامد صاحب، آپ کی توسط سے میں ناظرین کو ایک ریکویسٹ کروں گا پہلے کہ اب میں آپ کو چند امیجز دکھانے لگا ہوں، اور میرا کہ اگر آپ کمزور دل ہیں یا آپ میں بچے ہیں تو پلیز آپ لوگ یہ امیجز نہ دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک اپیل ہے 27 ملین ان مسلمانوں کی طرف سے جو یمن کے شہری ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جو یمن کے شہری ہیں اور جن کو اسلام کے نام پہ یہ کہہ کے تحقیق کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ اسلام کے خلاف ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کی وجہ ہی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. یہ 0.1% یمنی آبادی کو مارنے کے لیے ہے جو خود کو حوثی کہتے ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں. کیا کوئی جانتا ہے کہ یمن میں ہو کیا رہا ہے؟ ہماری دنیا سے ریڈیو، میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے یمن کا، اور سعودی عربیہ نے ان کی جگہ کچھ جعلی سٹیشنز وہاں پہ بنا دیے ہیں تاکہ یمن کو ایک خوشحال جگہ دکھایا جا سکے. کیا آپ اپنے ملک میں آپ کو یمن کے متعلق یہ سب امیجز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کس قسم کی خونریزی آج بھی جاری ہے؟ آج رات کو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں سوئیں گے تو کیا وہاں پہ کتنے معصوم بچے ہیں جن کے لیے وہ آخری رات ہوگی اور وہ کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیا آپ کو بلا توجہ اور سمجھ سے بالا تر، یعنی یہ جو مینڈیٹ ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو پلیز مجھے بھی ضرور بتائیے گا، کہ نہ ہی ان یمنی لوگوں کے قتل عام کے خلاف پوری دنیا میں کوئی تحریک چلی ہے، نہ ان کے حق میں کوئی مظاہرہ ہوا ہے، نہ جانے پوری دنیا کا ضمیر کہاں چلا گیا، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ غریب اور امیر ممالک کے لیے ان کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ ایک خاموشی کی وجہ سے ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے جسے جدید دنیا کی سب سے بڑی انسانی تباہی کا سامنا ہے. کیا فائدہ ایسی تمام قوتوں کا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا؟ کہاں ہیں آپ کے اصول، ملاقاتیں، باتیں؟ یہ رد عمل ہمیشہ پنجاب پولیس کی طرح سے موقع واردات پہ دیر سے کیوں پہنچتا ہے؟ کیا 0.1% لوگوں کو مارنے کے لیے یمن کے ہر گاؤں اور شہر میں بمباری جائز ہے، اور فضائی حملوں میں یمن اور اس شہر سنا کے بیچوں بیچ بمز گرائے جائیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی رپورٹ ہے. دنیا پتہ نہیں اسے کیوں راز رکھنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ کلسٹر بمز، بنکر بمز اور دوسرے ممنوعہ میزائل جو ہیں وہ یمن کے اندر تعداد میں استعمال ہو رہے ہیں. یمن کے ایئرپورٹ، بندرگاہیں اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. لاکھوں لوگ باہر پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے. یمنی لوگ کھانا کھانے پہ مجبور ہیں، جبکہ دنیا پر حکومت کے لیے ایک بیرل تیل کی وجہ سے آپ کچھ بھی کروا لیں،
نہ وہاں بجلی ہے، نہ تیل ہے، نہ گیس، نہ پانی، نہ کھانا، اور نہ ہی اب ہسپتال بچے ہیں۔ یمن میں موجودہ کمپنیز کو صرف تباہ نہیں کیا گیا، فضائی حملوں میں ایک اندازے کے مطابق 35 ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یعنی دوائیوں کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ وہاں پہ سمندری اور فضائی بلاکیڈز ہو گئے ہیں۔ کس نے اجازت دی کہ شہریوں اور گھروں کو نشانے بنائے اور حملوں میں پورے کے پوری آبادیاں جو ہیں وہ مسمسار ہو جائیں؟ پانی کے کنووں کو اس وقت کیوں تباہ کیا جاتا ہے جب وہاں عورتیں اور بچے پانی بھر رہے ہوتے ہیں؟ روڈ پر پھلوں، سبزیوں کے ٹرکوں اور جانوروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ قدیم شہر جو تقریباً ہزاروں سال پرانا دنیا کی 7 یادگاروں میں سے ایک ہے، اب بمباری سے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہاں میوزیم، یمن کے امام کا قدیمی گھر، 25 تاریخی مقامات جو ہیں وہ طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ بھی مسلمانوں کا ہی کام ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا مستقبل یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کا تو کل کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ ہسپتال ہے۔ بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور دکھ یہ ہے کہ یہ سب کا سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ 24.1 ملین عورتیں اور بچوں امداد کے منتظر ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں اور ہمارا بے حس میڈیا ہے، 57 مسلم کنٹریز کا میڈیا ہے جو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ ہم سارے اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کتنا ڈرتے ہیں، لیکن اپنے حکمرانوں سے ہماری جان جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہاں پہ یعنی بہت سے ممالک کی افواج کو جمع کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے بچانا ہے مکہ اور مدینہ کو۔ کس سے خطرہ ہے مکہ اور مدینہ کو؟ 5000 سے زیادہ ابھی تک فضائی حملے اور 8000 سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ یمن کے اوپر برسائے جا چکے ہیں۔ پوری کی پوری آبادیاں مٹ چکی ہیں، لاکھوں ہجرت کر چکے ہیں، اور یہ سادہ زبان میں انسانیت کے خلاف جرم ہے، لیکن اس کے خلاف کون بولے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اور بولنے کے لیے ایک دفعہ پہلے بھی میرے پروگرام کو بند کرنے کا نوٹس آ چکا ہے، شاید پروگرام بند ہو جائے، اور پھر آپ لوگ کرکٹ دیکھیے گا، وہ PSL دیکھیے گا، IPL بھی شروع ہو جائے گا، وہ بھی دیکھیے گا، کوئی نئی کٹرینہ کیف کی فلم آ جائے گی، وہ بھی دیکھیے گا، لیکن یہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام پھر آپ کے اور ہمارے سر پہ ہوگا اگر آج ہم نے اپنے یمنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو میرے جو ساتھی دوست ہیں زید حامد اور آصف علی پوتا، ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اتنا قتل عام کریں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک سے جانے سے پہلے آپ کو جو میں نے امیجز دکھائے تھے، آپ یقین کریں میں نے بہت سے امیجز اس میں سے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ زید حامد صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر سیدنا علی مرتضیٰ سے عشق کرنا یا امام حسین سے یا آل رسول سے عشق کرنا اگر آپ کو شیعہ بناتا ہے تو شاید ہم لوگ بھی غیر ماتمی شیعہ ہیں۔ کون مسلمان ہے جو ان سے پیار نہیں کرتا ہوگا، عشق نہیں کرتا ہوگا؟ اور ان کے نام لیوا لوگوں کے ساتھ ہم کیا ان کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ اور اس طرح سے یعنی بے دردی کے ساتھ ایون پیدا ہوئے بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے اندر ٹارگٹ کر کر کے، کیا بتائیں گے آپ اس کے متعلق ہمیں؟ بشر، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 4 مہینے پہلے میں سعودی عرب کی جیل کاٹ کر آیا ہوں، اور وہاں کی جیلیں کوئی عام جیلیں نہیں ہوتی، وہ گوانٹانامو بیز ہیں جو میکسیمم سیکیورٹی پریزنز ان کے ہیں۔ وہاں پہ انسان ایک دفعہ اندر چلا جائے تو عربی میں مقولہ ہے کہ آپ مفقود ہو جاتے ہیں، انسان گم ہو جاتا ہے 20 25 سال۔ زید حامد صاحب کا لنک فریز ہو گیا، یہ فریز کر دیا گیا، مجھے پتا نہیں دوبارہ سے ان کو لے کے آئیں۔ جب تک زید صاحب نہیں آئیں گے پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بتائیں۔ زید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک فیملی گئی تھی اور بڑی شریف، اور اس میں
کوئی 4-4 سال 5-5 سال کے بچے بھی تھے جی ہاں تو ان کو وہ بالکل ان کی گردنیں کاٹنے لگے تھے. وہ تو ایک دم گورنمنٹ اور کچھ لوگ بیچ میں آئے, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جیلیں جو ہیں وہ ہماری جیسی جیلیں نہیں ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی سعودی عرب ہے کہ جہاں پہ ایک منی امریکہ ہے, اس کے اندر ان کی پولیس نہیں جا سکتی, اس کے اندر ان کی فوج نہیں جا سکتی. آگے جی زید صاحب کا لنک دوبارہ مل گیا. جی زید صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی. جی مبشر, میں یہ بات جو آپ سے کر رہا تھا کہ میں جو جیل گیا تھا وہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ ہم پاک فوج کو یمن کی جنگ میں بھیجنے سے روک رہے تھے اور ہم نے روکا. اور وہاں پہ جب میں اس وقت جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے, دیکھیں یمن میں کوئی داعش موجود نہیں تھی. یہ آپریشن میں نے کیوں روکا ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں اسما حیات. وزیر اعظم نواز شریف آج کراچی گئے لیکن رینجرز اختیارات کے معاملے پر کوئی بات نہ ہوئی. وزیر اعظم نواز شریف نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر رینجرز کے اختیارات کا معاملہ وزیر اعظم نے حل نہ کیا تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں. جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کے مفتی اعظم صاحب نے کہا ہے کہ داعش اسرائیل فوج کا حصہ ہے. اس سمے دیگر اہم خبریں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ یعنی اس قدر نزدیک ہے وہ اہل سنت کے پریکٹیکلی وہاں پہ شیعہ اہل سنت تو سب ہوتے ہیں نا جی. جو اہل سنت نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ وہ تو میں مانتا ہی نہیں. جو مسلمان ہوگا وہ اہل سنت ہوگا. تو یہ بات مبشر, جو پالیٹکس وہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تھی, انفارچونیٹلی پہلے جو ہادی جو وہاں پہ جو ان کا بادشاہ تھا, پہلے صدر جو وہاں پہ تھا, پہلے وہ سعودی عرب کے ساتھ تھا, بعد میں اس کی مخالفت ہو گئی سعودی عرب کے ساتھ اور انہوں نے دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس طرح کے ان کی جو زید صاحب کا اپنا سیٹلائٹ لنک میں پرابلم ہو رہا ہے. جی مبشر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب یا ایران کی جنگ یا شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ اور رشیا کی. چونکہ رشیا کیسے امریکہ اور رشیا ہیں تو ہم لوگ نہ لڑنے والے یار. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر میں آپ سے لڑتا رہوں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو حامد میر صاحب ہماری لڑائی کر رہے ہیں تو غلط ہے نا. وہ نہیں کرا رہے, میں اور آپ لڑ رہے ہیں. نہیں بالکل لڑ رہے ہیں, لیکن لڑائی کی ایک محرکات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے کہ کیوں ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں. یہ جو اب سعودی عرب ایکٹیو ہوا ہے, یہ سعودی عرب فلسطین کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا, سعودی عرب پاکستان کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا, سعودی عرب اس وقت عراق کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا. مجھے صدام کے نظریات سے اختلافات ہوں یا اتفاق ہو وہ قطع نظر, لیکن وہاں پہ وہ گئے تھے کیمیکل ویپن ڈھونڈنے کے لیے, لیکن ایک گولی بھی نہیں چلی تھی اور سارے ٹھیکے دے دیے گئے تھے. ڈک چینی کو سڑکوں کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے, فلاں کو ٹینٹوں کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے, فلاں کو کیمپوں کے ٹھیکے, فلاں کو کھانے کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے. اور ملا کیا تھا؟ یہ سعودی عرب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ٹوپی جو ہے وہ تو اسلامی ملک کی کسی کی لیتا نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جو ٹوپی اور تسبیح اور جائن ماز ہوتے ہیں وہ کوریا کے زیادہ تر ہوتے ہیں, چونکہ وہ سستی چیزیں لیتے ہیں اور سب سے بڑی انکم ان کی یہی ہے. اور وہ ٹوپی سے اور تسبیح سے ایک سٹیکر گرا جو کہ مکہ کے فرش پہ لگا ہوا تھا. توبہ نعوذ باللہ, وہ دیکھ کے دل دہل گیا کہ چلیں اس کے رہنے دیں, سٹیکر کا نہ ہی بتائیں. زید صاحب بات یہ ہے کہ 35 ممالک کی جب فوج اکٹھی ہو تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج ہم اسرائیل کو جو ہے سبق سکھا کے چھوڑیں گے؟ دیکھیے آنے والے وقتوں میں ایک مسلم پیس کیپنگ فورس تو بنانی پڑے گی اور انشاءاللہ پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا ہے. یہ قیادت پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملکوں کو اکٹھے کرے انڈیا اور اسرائیل کے خلاف, اور ان علاقوں میں کہ جو مسلمان ملکوں پر غیر ملکی طاقتیں قابض ہیں, مثلا افغانستان ہو یا عراق یا شام یا سیریا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوریزی کر رہے ہیں, اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھائیں گے. عراق اور شام کو کھنڈر بنانے کے بعد, لیبیا کو کھنڈر بنانے کے بعد آپ نے داعش کے حوالے کر دیا. خوارج اٹھیں گے. جب آپ جس طرح بات کی میرے دوست نے کہ صدام کتنا بھی برا تھا, قذافی کتنا بھی برا تھا, لیکن کم از کم مسلمان ایک ریاست تو وہاں موجود تھی. اب تو وہاں صرف داعش اور خوارج موجود ہیں اور بے گناہ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. اور یہی حال اب یمن میں ہے. پاکستان کو ہر حال میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. فوجیں کسی فرقے یا کسی سیاسی رجیم چینج کے لیے نہیں, امن قائم کرنے کے لیے یہ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ورنہ جس طریقے سے
मुसलमान मुल्क एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। लिटरली चंद दिनों, हफ्तों, महीनों की बात रह गई है, सऊदी अरब खुद खंडर बनेगा। आप ये फैसला कर ले, सऊदी अरब के हमारे 2 इंटरेस्ट हैं वहां पे, वहां मक्का मदीना भी है, वो 20 लाख पाकिस्तानी भी काम करते हैं। जाहिर साहब से एक क्वेश्चन कर लो। हमें पाकिस्तान को, सऊदी अरब को समझाना होगा कि इनकी ये पॉलिसीज खित्ते को तबाह कर देंगी। 2 मिनट है जी समरी करने के लिए आपको। अच्छा जाहिर साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जुल्फकार अली भुट्टो से नजरियाती इख्तलाफ हो या इत्तेफाक, आपने देखा कि उन्होंने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, वो इस्लामी ममालिक की फौज बनाना चाह रहे थे, बैंक बनाना चाह रहे थे, उनका क्या हशर किया? शाह फैसल को कत्ल करवा, उनके शहीद, हम तो शहीद कहेंगे शाह फैसल। बिल्कुल सॉरी, शाह फैसल वाज अ ग्रेट मैन। मैं अपनी गलती मानता हूं, आपने तस्दीक की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बताएं कि क्या ये तो अमेरिका के कहने पे सारा कुछ हो रहा है, क्या अगर मुसलमानों में वाकई इतनी गैरत हुई और वो खुद बनाना चाहे तो अमेरिका बनाने देगा? देखिए, अमेरिका खुदा नहीं है। अगर अमेरिका की मर्जी चलती तो आज कोई मुसलमान दुनिया में बाकी नहीं रहता। जनरल जिया ने भी मुसलमानों की क़यादत संभाली थी। यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद पूरी दुनिया की नुमाइंदगी पाकिस्तान ने की। ये काम पाकिस्तान को करना है, जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े। हम अमेरिका के खौफ से, अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ दस्तबरदार नहीं हो सकते। ज़ैद ज़मान हामिद आपका और आसिफ अली पोता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक, इंडिया के हवाले जंग करनी है, नहीं हमें जंग नहीं करनी है, हमें किसी के साथ मुठभेड़ नहीं होना, लेकिन हमें जो भी बढ़ानी है, ये नहीं होगा कि पाकिस्तानियों की तजलील उनको किया जाए वहां पे और हम अपने मुल्क के कवानीन तोड़ के उनको अकोमोडेट कर रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आज जो यमन में हो रहा है, मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर आप इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे आवाज अपनी नहीं उठाएंगे, तो खुदा न खास्ता कल हमारी बारी ना हो, फिर सारे के सारे चुप रहेंगे। इस तरह का कत्लेआम मजहब उसकी कोई इजाजत नहीं देता, कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर गैर मजहब लोग भी मारे जा रहे हों, तब भी हमें आवाज उठानी चाहिए बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के ऊपर। सोचने की बात है। Until tomorrow, Allah Hafiz.